الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اس کائنات کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے والے، انسانوں کو اچھے اخلاق دینے والے، انسانوں کو عمدہ کیریکٹر دینے والے، دنیا میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کو ختم کر کے اس دنیا کو اچھائیوں سے مزین کرنے والے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے. اس مہینے میں وہ پیدا ہوئے، اس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں امت کو روتی ہوئی چھوڑ کر، امت کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی گزار کر 63 سالہ زندگی گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. معلوم یہ چلا کہ ربیع الاول کا مہینہ ایک اعتبار سے خوشی کا مہینہ ہے اور ایک اعتبار سے غم کا مہینہ ہے. ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عربی میں ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے. موسم بہار سے پہلے پتجھڑ کا موسم آتا ہے، موسم خریف آتا ہے، ونٹر کا موسم آتا ہے جس میں پتے جھڑنے لگتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں. لیکن ونٹر ختم ہو گئے جو ہی سمر کا موسم آتا ہے، ربیع کا موسم آتا ہے، تو پھر درختوں کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، درخت اور جنگلات تر و تازہ ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا میں ہر طرح کی جہالت تھی، دنیا میں ہر طرح کی برائی تھی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ربیع الاول میں ولادت ہوتے ہی دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے انسانوں کو جینے کا سلیقہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہماری عورتوں کو وہ مقام مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے انسانوں کو اور امت محمدیہ کو وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ قرآن پاک نے اس امت محمدیہ کے لیے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کی تعریف کر رہا ہے، اس امت کی تعریف کر رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ پراپرٹی کی بنیاد پر، اچھے اچھے مکان بنا لینے کی بنیاد پر، یا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، یا کسی ڈگری کی بنیاد پر نہیں۔ وہ بنیاد کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے امت محمدیہ تم ایسی امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو، تم ایسی امت ہو جو لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکتی ہو، تم ایسی امت ہو جو صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف کی۔ تو ربیع الاول کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے ساتھ صلح ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی تقریباً سن 6 ہجری میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو چھوڑ کر عجم کی طرف دعوت دینے کا رخ کیا، اور بہت سے عجمی بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، دعوت نامہ لکھا، جو حکمتوں سے لبریز تھا، جو علوم سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک دعوت نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے سپر پاور رومن امپائر کو لکھا، روم کے بادشاہ کو لکھا، اور اس خط کو لے کر جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہ خط لے کر براہ راست روم کے بادشاہ ہرقل سے مل نہیں سکتے ہو، بلکہ تم ان کے ماتحت غسان کا جو گورنر ہے پہلے اس کے پاس جاؤ، وہ پھر یہ خط لے کر وہاں تک پہنچائے گا۔ چنانچہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر کے نکلا۔ اس وقت روم کا بادشاہ ہرقل بیت المقدس کے سفر پر تھا، اس لیے کہ اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت فارس، یہ آج کا فارس نہیں جو چھوٹا سا ایران ہے، بلکہ اس وقت کا فارس جو ایران سے لے کر عراق تک
اور ادھر ازبکستان، قزاقستان اور افغانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اتنے بڑے مملکت کا مالک فارس کو شکست دی تھی اس روم کے بادشاہ نے، اس پر غلبہ پایا تھا، اس سے جیت گیا تھا۔ اس جیت کی خوشی میں یہ روم کا بادشاہ بیت المقدس جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ یہ بیت المقدس جا رہا تھا کہ وہاں جا کر کے ہم سلیم لگائیں گے اور وہاں جا کر شکر ادا کریں گے۔ اس نیت سے وہ روم کا بادشاہ ہرقل جا رہا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر غسان کے حاکم کے پاس پہنچا، پھر وہ خط لے کر کے ہرقل کے پاس پہنچا۔ جب ہرقل نے اس خط کو دیکھا، اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا من محمد عبد اللہ و رسولہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی، کہ یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل روم کے عظیم بادشاہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو عظیم بادشاہ کہا، بڑا بادشاہ۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چاہے حکومت کیسی بھی ہو، اس کا ادب و احترام ہم پر ضروری ہے۔ کسی کی توہین کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم تھا۔ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے اور غیر مسلم کو دعا نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، یعنی سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کر لے، یہ جملہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لکھا فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدُعَايَةِ الْإِسْلَامِ، کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، تم میری بات مان لو، اسلام کا کلمہ پڑھ لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، بس اگر تو نے میری بات نہیں مانی، میری نافرمانی کی، روگردانی کی، ایمان نہیں لایا، تو فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِينَ، تو یاد رکھو کہ ساری قوموں کا گناہ تم پر ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لکھا یا اہل الکتاب تعالوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب، تم اہل کتاب ہو، تم اہل انجیل ہو، تم آسمانی کتاب کو ماننے والے ہو، ہم اور تم ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو بات تمہارے مذہب میں بھی ہے اور وہ بات ہمارے مذہب میں بھی ہے۔ تم بھی اس بات کو مانتے ہو، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تمہاری کتاب انجیل میں بھی اس بات کی دعوت ہے، میری کتاب قرآن میں بھی اس بات کو کہا گیا ہے۔ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی دعوت دی، میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، وہ بات کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔ یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک لکھا تھا۔ میں اس روایت سے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ جس کی تعریف اپنوں نے تو کی ہی، غیروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ چنانچہ جب یہ خط لے کر کے ہرقل کے پاس پہنچے،
جب بادشاہ اپنے دربار میں وہ خط پڑھ رہا تھا، اس وقت اس مجلس میں ابو سفیان بھی بیٹھا ہوا تھا، جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ ابو سفیان چاہتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط بات بول سکتا تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان ہی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو خط آیا ہے محمد کی طرف سے، تم تو اس کو قریب سے جانتے ہو، بتاؤ وہ کیسا آدمی ہے؟ اور بہت سارے سوالات ہرقل نے ابو سفیان سے کیے۔ ابو سفیان اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئی شریعت کا مخالف تھا، لیکن اس کے باوجود ابو سفیان نے سب حق بات کہی۔ آپ علیہ السلام کی صداقت کو بیان کیا، آپ علیہ السلام کی امانت کو بیان کیا، آپ علیہ السلام کی دیانت و شرافت کو بیان کیا، آپ علیہ السلام کے ایمان کو بیان کیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے تو کر ہی رہے تھے، غیروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ ایسی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزری، اہل دنیا کے قلم لکھ لکھ کر کے تھک گئے، ہزاروں کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر لکھی پڑی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ایسی شخصیت کا وجود اور ایسی شخصیت کی آمد اس مہینے میں ہوئی۔ اس نبی کا میرے عزیزوں اور دوستوں ہم سے ایک مطالبہ ہے، وہ نبی ہم سے کچھ چاہ رہا ہے، اس نبی کی ہم سے فریاد ہے۔ کیا فریاد ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نبی ہم سے کہہ رہا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ واولادہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے اور پوری دنیا سے محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اس نبی کا ہم سے مطالبہ ہے۔ ہمارا نبی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے کوئی بھی محبت آڑے نہ آ سکے۔ ایسی محبت کا مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد نام رکھنے کا رواج عرب میں نہیں تھا، پہلے لوگ عرب میں محمد نام نہیں رکھتے تھے، لیکن جب عربوں کو پتا چلا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا اور وہ عرب میں پیدا ہوں گے، تو اس لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنے لڑکوں کا نام محمد رکھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت 5 یا 6 بچوں کا نام محمد تھا، بہت زیادہ نہیں تھا، 5 یا 6 بچوں کا نام محمد تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت تو عبداللہ کے یتیم اور آمینہ کے لاڈلے کی قسمت میں رکھا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا گیا۔ اس میں حکمت اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ ہمارے نبی کے ساتھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، ہمارے نبی کے ساتھ مصیبتیں آ سکتی ہیں، ہمارے نبی کو گالی بھی دی جا سکتی ہے، ہمارے نبی کو مارا بھی جا سکتا ہے، ہمارے نبی کے شان میں گستاخی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک کہ صحابہ ان کے سامنے موجود ہوں گے وہ ان کا ڈیفنس کرتے رہیں گے، جب تک کہ تابعین موجود ہوں گے ان کا ڈیفنس کرتے رہیں گے، جب تک کہ تبع تابعین موجود ہوں گے ان کا دفاع کرتے رہیں گے، لیکن اخیر میں ایک دور ایسا آئے گا کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گالیاں دی جائیں گی، تو اس وقت بھی جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، تو وہ گستاخی تو بعد میں کرے گا، لیکن سب سے پہلے وہ لفظ محمد کہے گا، اور محمد کے معنی ہی آتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، تو سب سے پہلے وہ اس کی تعریف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نام منتخب کیا کہ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ قرآن سے پہلے کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ملتا ہے۔ احمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعریف اللہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیے جانے والے بھی ہیں، کہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ ایسا نام اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ مبشر کے معنی آتے ہیں خوشخبری سنانے والا، بشارت سنانے والا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سی چیزوں کی بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبری سنائی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اتنے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پھر کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پھر کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ مجھے پکارا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العبد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی مراد نہ مانگے، اللہ کو ایک جانے، اسی کو مشکل کشا سمجھے، اسی کو حاجت روا سمجھے۔ وہی روزی دینے والا ہے، وہی سب کو مارنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کا بال بھی بانٹا کر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، پھر انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، جب اب تم جانتے ہو کہ جب بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہو جاتا ہے، اب اللہ کے ذمے کیا لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توحید اختیار کر لیتا ہے، جب بندہ ایمان اختیار کر لیتا ہے، جب بندہ صرف ایک اللہ سے ہونے کو جان لیتا ہے، تو اب اللہ کے ذمے یہ ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ وہ ان کو کبھی سزا نہ دے۔ یہ ہے اللہ کے ذمے بندوں کا حق۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں یہ خبر لوگوں کو دے دوں، میں یہ بتلا دوں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ نہیں،
صرف ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دی جائے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہیں نہ بتلایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے اعمال بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات بھی ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وقتاً فوقتاً بشارتیں بھی سنائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سی چیزوں سے ڈرایا بھی ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تمہارے قبروں میں آزمائے جاؤ گے، تمہاری قبروں میں میرے متعلق سوال ہوگا۔ فقہا لکھتے ہیں کہ سوال کی کیفیت کیا ہوگی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے سوال کیا جائے گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کر دیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے کی قبر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد قبر کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کہلاتی ہے۔ عالم برزخ میں تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بندے سے سوال ہوگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ میرے اوپر ایمان لایا ہوگا، میری اطاعت کر کے زندگی گزارا ہوگا، تو وہ بندہ صحیح جواب دے گا۔ صحیح جواب دینے کے بعد فرشتے، روایت میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ نم صالحا، اطمینان کے ساتھ سو جاؤ۔ ترمذی کی روایت میں یہاں پر ہے کہ نم کا نومت العروس، تم اس طرح سو جاؤ جس طرح سے نئی نویلی دلہن پہلی رات میں سوتی ہے، کہ جب پہلی رات میں دلہن سوتی ہے تو اس کو صبح صرف اور صرف اس کا شوہر ہی جگاتا ہے، اسی طریقے سے تم سو جاؤ، اب قیامت کے دن تمہیں صرف اللہ ہی جگائے گا، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس کی قبروں کو انتہائی نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتلایا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو مبشر بھی بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کر کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو دعوت الی اللہ پر گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کی دعوت دیتے رہے، ہمیشہ ایمان کی دعوت دیتے رہے، اخلاق کی دعوت دیتے رہے، اچھے کیریکٹر کی دعوت دیتے رہے۔ پوری 63 سالہ زندگی آپ علیہ السلام نے دعوت پر ہی گزاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کہا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج کے معنی آتے ہیں چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں سراج کہہ رہا ہے، چراغ کہہ رہا ہے، حالانکہ کئی دوسری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سورج بھی کہا ہے، لیکن یہاں چراغ کہہ کر اشارہ اس بات کی طرح ہے، اس طرف ہے کہ جس طرح سے چراغ جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جلتے رہے، فکر میں رہے اپنے امتیوں کے لیے کہ اے میری امتی ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ، اور پوری امت کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ اسی لیے اللہ نے آپ علیہ السلام کو سراج منیرہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائے، امت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کیے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا اور کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے محمد آپ ان کے لیے اتنا روتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں، آپ ان کے لیے کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے عزیز کعزیز المرتجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو ان کے سینے سے اس طرح آواز نکلتی تھی، اس طرح سے برتن جو ڈبکتے وقت جو گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اس طریقے سے آپ علیہ السلام کے سینے سے آواز آتی تھی، اس طرح وہ اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔
ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میرے دوستوں اس مہینے میں ہوئی ہے. اس نبی کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم میری بتائے ہوئے طریقے پر آ جاؤ, مجھ سے محبت کر لو, مجھ سے سچے پکا محبت کر لو. یاد رکھیے, جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا محبت کر لے گا اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کام ہو جائے گی. اور اس کا سب سے بہترین نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ علیہ السلام سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو وہ بت پرست تھے. جب صحابہ کرام آپ علیہ السلام سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو وہ مردار کھایا کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں تھا گندگی جو وہ نہ کیا کرتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام سے جڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے لیے اس کو رہبر بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے لیے ان کو مسیحا بنا دیا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اصحابی بالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے, تم کسی ایک کے بھی اقتدا کر لو تم کامیاب ہو جاؤ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے, ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم چراغاں نہ کرنے کے بجائے, خوشیاں نہ منانے کے بجائے, ڈی جے نہ بجانے کے بجائے, دیگر خرافات نہ کرنے کے بجائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کا عہد کریں, سچی پکی محبت کا وعدہ کریں اور اس کو عملی طور پر ہم کر کے دکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے ارادے کو عملی جامہ ضرور پہنائیں گے. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, توفیق دینا اللہ کا کام ہے. ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی ضرور توفیق دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.